جماعت اولیاء میں ایسے ایسے بھی اللہ کے ولی گزرے ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے قرب کی بڑی لذتیں اور بڑی منزلیں عطا فرمائیں، لیکن چونکہ ہمارے ممدوح حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور ان کی شان اور عظمت پر اگر ہم کچھ بولنا چاہیں تو ان کی عظمت اور شان کا بیان اس بات سے واضح ہو جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عبد القادر جیلانی کو دنیا میں تو بعد میں بھیجا، ولادت تو بعد میں ہوئی ہے، لیکن آپ کی ولادت سے بھی پہلے سارے ولی آپ کی آمد کا ترجمہ اور تذکرہ کرتے تھے۔ دنیا میں آنے والوں نے اپنے علم سے، اپنے فن سے اور اپنی تگو تاز سے نام کمایا، لیکن حضرت عبد القادر جیلانی کا جو شہرہ ہوا وہ ایسا شہرہ ہے کہ جنید بغدادی شیخ الطائفہ جیسی شخصیت جو آپ سے بہت پہلے زمانے کے ہیں، وہ جنید بغدادی جن کو اللہ تعالیٰ نے مقام ولایت میں بڑا بلند ترین درجہ عطا فرمایا تھا، آپ سے پہلے کا زمانہ انہوں نے پایا۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے کشف میں عالم غیب سے یہ بات معلوم کی، میں نے کشف میں یہ دیکھا کہ 5ویں صدی ہجری کے درمیان میں جیلان میں اللہ کا ایک ولی پیدا ہوگا۔ دیکھیں ولیوں کی نگاہیں، ولیوں کا علم، ولیوں کی بصارتیں، ولیوں کی بصیرتیں۔ جس نبی کے امتی اور غلاموں اور ولیوں کے علم کا حال یہ ہے کہ 5ویں صدی ہجری میں پیدا ہونے والے عبد القادر جیلانی کی بشارت وہ پہلے سے سنا رہے ہیں، تو جن کے امتی کے علم کا حال یہ ہے تو اس کے آقا محمد رسول اللہ کے علم کا حال کیا ہوگا؟ فرماتے ہیں میں نے عالم کشف سے یہ بات معلوم کر لی کہ 5ویں صدی ہجری جیلان میں اللہ کا ایک ولی، ایک مرد قلندر پیدا ہوگا۔ کس کے بارے میں فرما رہے ہیں؟ حضرت عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی کے بارے میں فرما رہے ہیں۔ 5ویں صدی ہجری میں پیدا ہوگا اور نام اس کا عبد القادر ہوگا، لقب اس کا محی الدین ہوگا، کنیت اس کی ابو محمد ہوگی، اور بغداد کے منبر پر بیٹھ کر اعلان کرے گا قدم ھذہ علی رقبۃ کل ولی اللہ، میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے۔ تو غوث بغداد نے یہ اعلان تو بہت بعد میں کیا، لیکن حضرت جنید بغدادی نے آپ کی ولادت سے بھی پہلے آپ کے پیدا ہونے کی اور منصب ولایت میں یکتا مقام رکھنے کی نوید اپنی مریدین اور معتقدین کو ارشاد فرمائی۔ بلکہ کتابوں میں لکھا ہے سیرت نگاروں نے کہ صرف جنید بغدادی نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالی کے جتنے بھی عظیم المرتبت اولیاء غوث بغداد سے پہلے آئے، انہوں نے حضرت غوث البغداد کی میلاد کی اور ان کے آنے کی نویدیں اور بشارتیں اپنے مریدین اور متوسلین کو ارشاد فرمائی۔ تو ان کی شان یہ ہے کہ جس رات ان کی ولادت ہونی تھی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے والد حضرت ابو صالح کو دیدار عطا فرمایا۔ حضور کرم فرماتے ہیں اپنے عاشقوں پر، کبھی کرم ایسے کرتے ہیں کہ جاگتے میں دیدار کرا دیتے ہیں، اور کبھی ایسے کرتے ہیں کہ بند آنکھوں سے جلوہ دکھا دیتے ہیں۔ تو حضرت ابو صالح نے دیکھا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر میں تشریف فرمائیں، اولیاء کاملین بھی موجود ہیں، اور سرکار دو عالم نے ان کو مخاطب کر کر فرمایا کہ ابو صالح تمہارے ہاں جو لڑکا پیدا ہونے والا ہے کوئی عام لڑکا نہیں ہے، بلکہ اس کی شان اللہ نے ولیوں میں اتنی اعلیٰ کر دی ہے جتنی اللہ نے مجھے نبیوں میں شان عطا فرمائی۔ یعنی نبوت قائم ہو تو منصب نبوت میں سب سے اعلیٰ اور سب سے افضل مقام، اور ولایت اگر قائم ہو جائے تو پھر ولایت میں سب سے اعلیٰ و افضل مقام عبد القادر جیلانی غوث سمدانی کا ہوا کرتا۔ یعنی یہ آپ کی عظمت اور شان ہے کہ آپ کے دنیا میں آنے سے پہلے ہی آپ کی آمد کا شہرہ تھا، چرچا تھا، اور اولیاء کرام اپنے مریدین کو اور مسلمانوں کو آپ کی آمد کی خوشخبری سناتے تھے کہ عبد القادر جیلانی تشریف لانے والا ہے۔